بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام دوستو، عزیز و بزرگو، اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت ہم علی پور سجدہ شریف میں حضرت پیر سید جماعت علی شاہ لاسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار کے باہر کھڑے ہیں۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ لاسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ 1276 ہجری کو علی پور سجدہ شریف میں پیدا ہوئے اور 1860 عیسوی کو آپ علی پور سجدہ شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی حضرت سید سید محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کا اسم گرامی حضرت پیر سید جماعت علی شاہ لاسانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی جماعت علی آپ کا اسم گرامی رکھا۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ لاسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بنیادی تعلیم جو ہے وہ علی پور سجدہ شریف سے حضرت مولانا عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حاصل کی، اور روحانی علوم و معارف جو تھے وہ اپنے گھر سے ہی حاصل کیے۔ اس کے بعد سورہ شریف میں حضرت بابا جی فقیر محمد جراحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست اقدس پر بیعت ہوئے۔ حضرت خواجہ فقیر محمد جراحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو چاروں سلاسل میں خلافت اور اجازت عطا فرمائی، اور حضرت بابا جی جراحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، جماعت علی آپ تیل اور بتی گھر سے لے کر آئے تھے، ہم نے تو آپ کو صرف روشن کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ لاسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو آپ کے شیخ کریم نے ثانی کا لقب عطا فرمایا، اور اس کے بعد خود ہی شیخ نے لاسانی فرمایا، پھر ہر طرف لاسانی لاسانی ہو گیا۔ آپ کے مریدین بھی آپ کو لاسانی کہتے ہیں، آپ کے ہم اثر علماء مشائخ بھی آپ کو لاسانی کہتے رہے۔ حقیقت اس میں یہ لاسانی کی یہ ہے کہ آپ اپنے دور میں اولیاء کرام میں لاسانی تھے، فقراء میں لاسانی تھے، مشائخ میں لاسانی تھے۔ آپ نے جو تعلیمات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، سنت مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ پر عمل کا جو آپ نے نمونہ پیش کیا، آپ کردار کے لحاظ سے اس اعتبار سے اپنے زمانے میں لاسانی تھے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ لاسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ساری زندگی دین کی ترویج و ارشاد کے لیے وقف رکھی اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیتے رہے۔ آپ ایسی شخصیت باکمال تھے کہ کتابوں میں موجود ہے، آپ کے دروازے پر جو بھی آتا آپ اسے نوازتے، حتیٰ کہ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کے ایک مرید آیا جو کہ بیمار تھا۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تم یہ دوائی جو ہے یہ گائے کے دودھ کے ساتھ استعمال کرو۔ وہ مرید کہنے لگا، حضور میرے پاس تو گائے نہیں ہے۔ اس لاجپال مرشد گرامی نے، اس لاجپال شیخ نے، اس شیخ لاسانی نے اسے کہا کہ ہماری گائے جو ہے وہ لے جاؤ اور اس کا دودھ پیو۔ حضرات گرامی قدر، یہ حضرت پیر جماعت علی شاہ لاسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحابت تھی، اور آپ نے ایک مرتبہ اپنے گھر کا تمام سامان جو تھا وہ نکال کر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا۔ حضرات گرامی قدر، آپ کے کردار نے آپ کو لاسانی کہا، آپ کی فکر نے آپ کو لاسانی کر دیا، آپ کی صحابت نے آپ کو لاسانی کر دیا، آپ کے کردار نے آپ کو لاسانی کر دیا۔ ضرورت اس زمانے میں اس عمل کی ہے کہ ہم آپ کے مریدین جو ہیں، آپ کے وابستگان جو ہیں، آپ کے ساتھ جسمانی تعلق رکھنے والے جو ہیں یا آپ کے ساتھ روحانی تعلق رکھنے والے جو ہیں، ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، آپ کی تعلیمات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ لاسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات مبارکہ کو دیکھا جائے تو آپ بڑوں کی بہت عزت فرمایا کرتے تھے، اور آپ عورتوں کی محافل جو تھے ان سے آپ مکمل اجتناب فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ کے سامنے اگر کوئی ایک واقعہ بلکہ یہ ہے، ایک حکیم صاحب تھے جو کہ لوگ عورتوں کو کا علاج معالجہ کر رہے تھے، اور وہ نبض جب دیکھتے تھے اسی طرح دیکھتے تھے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ لاسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبض کے اوپر کپڑا رکھ کر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ اس معاملہ میں اس قدر احتیاط کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم آپ کی تعلیمات پر عمل کریں، ہر لحاظ سے، خواہ وہ حقوق العباد کے ساتھ ہو، خواہ اس کا تعلق بچوں کے ساتھ ہو، خواہ اس کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہو، خواہ اس کا تعلق کسی بھی معاملے میں ہو، وہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش نظر رکھیں۔ حضرت پیر سید جماعت علی کو لاسانی جو تھا وہ کس نے بنایا؟ یہ سنت مصطفیٰ نے بنایا، سیرت مصطفیٰ نے بنایا۔ اس لیے آپ کی تعلیمات یہ ہے کہ ہم
हर उठते वक्त, बैठते वक्त, खाते वक्त, सोते वक्त, जागते वक्त, हर मामले में सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश नज़र रखें। यही तलीम है हजूर की सही जमात लासानी की। अगर हम हजूर की सीरत पर अमल कर रहे हैं तो शाह लासानी के साथ अपनी निस्बत का पूरा इज़हार कर रहे हैं। अगर सीरत मुस्तफ़ा का अक्स हमें नज़र नहीं आता तो फिर सिर्फ हमारी ज़बानी बातें हैं। हकीकत में हमारा शाह लासानी के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। हकीकत में ताल्लुक़ वो है अगर हमारे रंग में, हमारे ढंग में, हमारी रफ्तार में, हमारी गिरफ्तार में, हमारी सूरत में, हमारी सीरत में, हमारे किरदार में अगर सीरत मुस्तफ़ा का रंग नज़र आता है तो समझ लें कि हम हज़रत की जमात लासानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सही अकीदतमंद हैं। अगर वो रंग नज़र नहीं आता तो फिर हम ज़बानी जमा करते हैं। अल्लाह ताला हमें सही मानों में अपने मशाइख की बात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।